مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق کا شہر کوفہ اسلامی حکومت کا صدر مقام بنا ہے، یعنی کوفہ سے حضرت علی نے حکومت کی۔ ناظرین، اسی تاریخی مقام کی جانب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ دیکھیے مسجد کوفہ سے ہمارے نمائندے رؤف احمد حلور کی یہ خاص رپورٹ۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ عراق کا دورہ کرنے والے ہندوستانی وفد نے کربلا اور بغداد کے بعد کوفہ کا دورہ کیا۔ یہاں واقع مسجد کوفہ کا شمار دنیا کی قدیم ترین اور تاریخی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے حضرت امام علی نے اپنی خلافت کی تھی۔ مسجد کوفہ میں جو کربلا شہر سے تقریباً 80 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ مسجد کوفہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلیفہ تھا، دارالحکومت تھا۔ مسجد کوفہ کی تعمیر 7ویں صدی میں ہوئی۔ اس تاریخی مسجد کی کئی بار توسیع اور تزئین کاری عمل میں آئی ہے۔ اس مسجد سے ہی مولا علی عدل و انصاف، خط و کتابت، انتظامی امور انجام دیتے تھے۔ مسجد کے در و دیوار پر قرآن کی آیتوں پر مشتمل خوبصورت خطاطی دیکھی جا سکتی ہے۔ جگہ جگہ پر یا علی تحریر کیا گیا ہے۔ کوفے میں مسجد کے علاوہ مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ، مختار ثقفی اور دیگر اہل بیت کے مزارات موجود ہیں۔ ہندوستانی وفد نے مسجد کوفہ کے جنرل سیکرٹری سید محمد مجید الموسوی سے تبادلہ خیال کیا۔ الموسوی نے کہا کہ حضرت علی کے دور میں اس مسجد میں سبھی مذاہب کے لوگ، سبھی مکتب فکر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ انتظامیہ نے مسجد کی اسی روایت کو برقرار رکھا ہے۔ مسجد چونکہ ایک مرکزی حیثیت کا حامل تھا اور یہاں پہ جو دار خلافہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسجد سارے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس میں شیعہ، سنی اور غیر مسلم جیسے جویش اور عیسائی لوگ بھی یہاں پہ آتے تھے، اور امام علیہ السلام کیونکہ حکومت یہیں سے کرتے تھے تو آ کے یہاں پہ، اور عدل الہی کا حکومت تھی تو اس میں سب کو عدالت یہاں ملتی تھی، سب کو عدل و انصاف سے دیکھا جاتا ہے، اور اس قسم کا اجتماعی یکجہتی تھی یہاں پہ، باہمی زندگی بڑی اچھے لیول میں زندگی ہوتی تھی اس مسجد کے مینجمنٹ اور یہاں کے رولنگ کی وجہ سے۔ تو امام علی علیہ السلام کے زمانہ عدل الہی کا زمانہ تھا۔ ہندوستانی وفد میں شامل علماء کرام نے مسجد کوفہ کا دورہ کیا، یہاں نماز ادا کی اور یہاں موجود مزار شریف کی زیارت کی۔ مسجد علی تھی اور اس میں مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ وہاں بھی ہم نے وہ مقام دیکھا کہ جہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر اٹیک ہوا اور آپ کو کی شہادت یہیں سے ہوئی ہے، اور وہ مقام دیکھا۔ حضرت عقیل بن مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں بھی ہم نے حاضری دی، ہانی بن عروہ ان کی بارگاہ میں بھی پہنچے، وہاں بھی ہم نے فاتحہ پڑھا اور بڑا اچھا لگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ جو ہے اپنے دارالخلافہ آپ نے بنایا، اپنے کیپٹل بنایا، آپ نے اسلامک کنٹری کی جو کیپٹل بنائی، اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اسلام پہنچ چکا تھا وہاں سے یہیں سے آرڈرز جاتے تھے اور یہیں سے حکومت کے نئے پیغامات بھی بھیجے جاتے تھے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم مولا کائنات علی رضی اللہ عنہ کے دارالخلافہ اور مرکز علمی کوفہ میں آئے ہیں۔ یہاں ہم نے مسلم بن عقیل کا مزار دیکھا، اس جگہ کو دیکھا جہاں مولا کی شہادت ہوئی، اس مسجد میں 2 رکعت پڑھی، پھر حضرت ہانی بن عروہ کی زیارت کی، اس کے علاوہ اور مقامات دیکھے، مختار ثقفی کا مرقد بھی دیکھا۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ مولا کا مکان دیکھنے جا رہے ہیں، اور اس وقت ہماری خوشی کی اور ہمارے کہنا چاہیے کہ مسرت کی انتہا نہیں۔ مسجد کوفہ کے قریب حضرت امام علی کی رہائش گاہ بھی موجود ہے۔ یہ رہائش گاہ امیر المومنین حضرت علی کی انتہائی سادگی پسند زندگی کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش گاہ۔ یہ رہائش گاہ بالکل مسجد کوفہ کے عقب میں واقع ہے۔ اس رہائش گاہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس رہائش گاہ کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ حضرت علی اپنے فرزندان حضرت امام حسین اور حضرت
इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहा करते थे। मदीने के बाद हजरत अली ने कूफा को दारुल खलीफा बनाया, दारुल हुकूमत बनाया और यहीं पर क़याम पजीर हुए। इसी रिहाइशगाह के अक़ब में मस्जिद कूफा वाक़ है और यहीं से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत चला करती थी। मस्जिद कूफा में वो जगह भी महफूज है जहां हजरत इमाम अली पर नमाज के दौरान हमला किया गया और इसी वजह से आप शहीद हुए थे। इमाम अली की जाए शहादत पर सोने चांदी से बनाई गई ज़रीह कायम है। इस जगह के अतराफ लोग नमाज अदा करते हैं। यहाँ खवातीन के लिए नमाज का अलहदा इंतजाम किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद कूफा में। यही वो मुकाम है जहां हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शहादत पाई। दौरान नमाज आपकी शहादत हुई। इस मकाम को ज़रिए मुबारक से महफूज किया गया है। मस्जिद कूफा में मौजूद इस मुकाम को देखने के लिए बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद यहाँ का रुख करते हैं, यहाँ नमाज़ें अदा करते हैं, यहाँ दुआएं मांगते हैं। कैमरामैन रोशन के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, कूफा, करबला।